السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ایک اچھی عید گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ جی بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے حدیث نمبر 5 پڑھنی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ میں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ حدیث ہے تو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات پر مبنی ہوتی ہے۔ جی تشریح دیکھیں، اس کی میں ریڈنگ کر رہی ہوں اور وضاحت طلب کوئی چیز آئے گی تو اس کو میں کر دوں گی وضاحت اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا ہے۔ شعور کا مطلب ہوتا ہے سمجھ رکھی ہے، یعنی انسان نیکی اور بدی کو سمجھ سکتا ہے۔ ساتھ ہی اسے عقل دے کر اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو وہ نیکی کی راہ اختیار کرے یا بدی کے راستے پر چلے۔ ایک مسلمان اپنے احساسات، جذبات اور خیالات اللہ کی مرضی کے تحت رکھتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کیا ہے اس کا راستہ خود اللہ نے بتا دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے اوپر سواد ہے لیکن آپ لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم مکمل لکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، کیونکہ آپ کی زندگی خواہش نفسانی سے پاک تھی۔ خواہش نفسانی یعنی انسانی نفس میں جو خواہشات ہوتی ہیں، جیسے لالچ، خود غرضی اور اس طرح کی اور چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح کی خواہشات سے آپ کا نفس پاک تھا، یعنی آپ کے نفس میں اس طرح کی خواہشات نہیں آتی تھیں۔ جی تو کیونکہ آپ کی زندگی خواہش نفسانی سے پاک تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اس لیے ارشاد ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے سے ایک مسلمان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، اور جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہوا، کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں پھر بھی اپنی مرضی یا اختیار کو بروئے کار لائیں، یعنی اس میں اپنی مرضی نہیں چلانے کی اجازت۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا اس کو ہو بہو ویسا ہی ماننا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوں گی، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ اسی لیے فلاح دارین یعنی دونوں ادوار، زمانہ حاضر یعنی جس میں ہم جی رہے ہیں اور زمانہ آخرت یعنی مرنے کے بعد کا زمانہ ہے، ان دونوں کی بھلائیاں اور فلاح حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید یعنی پیروی، آپ کے راہ یعنی تعلیمات کی مکمل پیروی کرنا، ان تعلیمات کو اپنانا اور عملی طور پر بھی اور ویسے بھی دل سے بھی، اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ جی بچوں، یہ اس کی تشریح ہے، یہاں پہ اینڈ ہو جاتی ہے، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اگلے پیج پر آئیں تو اگلے پیج پر حدیث نمبر 1 تا 5 کی معروضی دی ہوئی ہے۔ معروضی اسی طرح ہے کہ ایک بیان ہے سب سے افضل عمل، اور اس کے بعد 4 آپشنز ہیں اور رائٹ آپشن پر ٹک بھی لگا ہوا ہے، یعنی یہ سالوڈ ہے۔ تو آپ نے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ پھر میں نے آپ کو اپنی کتنا یاد ہو گیا، آپ کو کتنی ذہن نشین ہو گئی ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے وہ میں نے شروع کے لیکچرز میں بتایا تھا، تو آپ اس طرح اپنے آپ کو چیک کریں۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں اگلے پیج پر بھی یہ معروضی ہی دی ہوئی ہے، جو کہ تقریباً بنتی ہے آپ کی 24، یعنی 24 ہے یہ MCQs دیے ہوئے وتھ 4 آپشنز، رائٹ آپشن پر ٹک کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے سوالات کے مختصر جوابات، یعنی 1 تا 5 احادیث جتنی بھی ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، تو وہ اس میں سے جتنے بھی شارٹ کوسچن بنتے ہیں وہ بھی بنا کر دیے ہوئے ہیں۔ حدیث میں سب سے افضل عمل اور بہترین دعا کسے قرار دیا گیا ہے؟ حدیث میں سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، یعنی ایک رب تعالیٰ کی گواہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی اور اقرار، اور بہترین دعا
استغفار یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا ہے۔ استغفار سے کیا مراد ہے؟ انسان کا اپنی غلطیوں اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کو استغفار کہتے ہیں۔ لفظ الہو سے کیا مراد ہے؟ الہو سے مراد وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو۔ اللہ کو الہو ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کو الہو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اسی کے آگے اپنا سر جھکایا جائے، اسی کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 5، اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ علم کی اہمیت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تحریر کریں۔ تو یہ بچوں آپ نے عربی بھی یاد کرنی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی عربی بھی یاد کریں اور اس کی اردو بھی ترجمہ بھی، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ عربی متن کے ساتھ بھی پوچھی جاتی ہے تو پھر آپ کو عربی لکھنا ہوتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، انسان اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ انسان علم کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ قرب کا مطلب ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بہترین آدمی کسے قرار دیا گیا ہے؟ حدیث کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بھی حدیث ہے۔ تو تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، یعنی یہ حدیث اس کا آنسر ہے اس سوال کا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اگر قرآن محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مبنی کتاب ہے، کیا قرآن محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مبنی کتاب ہے؟ تو اس کا جواب ہے قرآن محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں تابد کا مطلب ہمیشہ رہنے والی رہنمائی رکھتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ عافیت کہتے ہیں بھلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا اور اپنی عملی زندگی سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی عملی شکل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث لکھیں۔ تو اس میں آپ کو عربی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صرف ترجمہ یاد کریں۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ ایمان کی لذت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اپنے تمام اعمال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال کر ایمان کی لذت حاصل کی جا سکتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لما جئت بہ سے کیا مراد ہے؟ لما جئت بہ سے مراد قرآن کریم بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی یا تقریری احادیث بھی۔ قولی کہتے ہیں جو آپ نے فرمایا، فعلی کہتے ہیں جو عمل آپ نے کر کے دکھائے، اور تقریری کہتے ہیں کہ جو بھی آپ نے بول کر بتایا، جس کا آپ نے حکم دیا کرنے کا۔ تو یہ بچوں یہ قولی، فعلی اور تقریری کا مفہوم واضح ہو گیا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے لما جئت بہ سے؟ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مومن کے لیے کیا اہمیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ یعنی اس قدر اہمیت ہے کہ کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈھال لیں۔ کون سا شخص ایمان کی لذت سے محروم رہتا ہے؟ جو شخص اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ڈھالتا، وہ شخص ایمان کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ جی بچوں یہ سارے شارٹ کوسچن میں نے پڑھ کر بھی آپ کو بتا دیے ہیں، اور اس کے
میں جتنی بھی وضاحت طلب چیزیں تھیں یا معنی تھے وہ میں نے بتا دیے، سمجھا دیے. اب ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے آپ نے، اور یاد کر کے آپ بچوں کسی بھی رف کاپی پر لکھنے کی پریکٹس ضرور کیجیے. اس سے آپ کی رائٹنگ سپیڈ بھی صحیح ہوتی ہے اور املا کی غلطیاں بھی دور ہو جاتی ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، گڈ لک.